الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے اہم مباحث وقت کی قلت کی بنیاد پر باقی رہ گئے ہیں، جن میں ایک تاریخ مذہب شیعہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کے جوابات، جنگ جمل، جنگ صفین، حقیقی واقعات کیا ہے، کیونکہ تاریخی روایات کی بنیاد پر بہت ساری بے بنیاد باتیں لوگوں کے درمیان پھیلا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو بدگمان کیا جا رہا۔ ہمارے علماء نے الحمدللہ سارے تفصیلی جوابات کتابوں کے اندر لکھ دیے۔ ایک اہم اور اصولی بات آپ یاد رکھیں، صحابہ کرام کی جو جماعت ہیں وہ قرآنی جماعت نہیں، وہ تاریخی جماعت نہیں ہے، بلکہ قرآنی جماعت۔ وقت کے نبی جب بھی اللہ کی طرف سے قوم میں مبعوث ہوتے تھے تو حالات انتہائی خطرناک ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے مصر میں مبعوث فرمایا، حالات کیا تھے؟ بنی اسرائیل کے آخری طبقے کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، حالات کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جاہلیت میں نبی بنا کر بھیجے گئے، حالات کیا تھے؟ تو انبیاء کے ساتھ رہنے والے مددگار، انصار، حواریین، صحابہ، ان کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کا بھی تذکرہ قرآن کرتا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار دین کی اشاعت میں اور اس کی تبلیغ میں وہ حواریین تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بہت زیادہ حالات کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ کے انصار، آپ کے معاونین، آپ کے حواریین اور آپ کے صحابہ کی تعداد بھی بہت بڑی ہے اور قربانیوں میں سب سے پیش ہے۔ اس لیے قرآن نے ان کے بارے میں ایک اصولی بات کہی، وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ تو قرآن نے صحابہ کرام کا ایک اسٹیٹس بنایا۔ اب بہت ساری تاریخی روایات اب سوشل میڈیا کے ذریعے منظر عام پر لائی جا رہی ہیں، اور ان روایات کو دیکھ کر کے کمزور ذہن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو اسٹیٹس قرآن نے بنایا ہے وہ متاثر ہو رہا۔ تو اصولی بات یاد رکھیے، قرآن کے وعدوں کے سامنے قرآن نے جن کا اسٹیٹس جو بھی بنایا ہے تاریخی روایات کے سامنے، وہ کبھی اسٹیٹس نیچے نہیں آ سکتا، ڈاؤن نہیں ہو سکتا، متاثر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر تاریخی روایات اور قرآن کی بنائے ہوئے اسٹیٹس میں اگر تضاد ہو جائے تو ترجیح کس کو ہوگی؟ قرآن کی آیات کو ہوگی۔ اس لیے تاریخی روایات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، اور قرآن نے جو اعلان کیا ہے وہی ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کا اسٹیٹس باقی رہے گا۔ اب چونکہ آج یوم عاشورہ بھی ہے اور اس میں ایک اہم تاریخی شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پیش آئی ہے، اور بہت لمبا اور طویل قصہ ہے یہ، اس کو مختصر انداز میں بیان بھی کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو تیسری جنگ پیش آئی ہے، اس کو کہتے ہیں جنگ نہروان، اور تمام صحابہ کرام اس جنگ کو بڑی خوبی شمار کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان میں سے 3 خارجیوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ایک ہی دن میں 3 عظیم ہستیوں کو شہید کریں گے۔ ان تینوں نے ایک دن کا پلان بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ میں تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 شخصیتیں ملک شام میں تھیں۔ ان تینوں خارجیوں نے پلان بنایا تھا کہ ایک ہی دن میں تینوں کو شہید کرنا ہے۔ چنانچہ ابن ملجم یہ خارجی نے طے کیا تھا کہ میں حضرت علی کو شہید کروں گا،
فجر کی نماز کے وقت میں جب آپ گھر سے نکلتے تھے تو ندا لگاتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، آؤ نماز کو، نماز کا وقت ہو گیا۔ یہ چھپ کر بیٹھا تھا، جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلے تو چمکتی ہوئی تلوار اس نے نکالی اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ماری، جس کی وجہ سے پوری داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی۔ پیچھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تلوار کی چمک کو دیکھا اور اپنے والد کو نیچے گرے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد لوگوں میں شور ہو گیا، ابن ملجم کو لوگوں نے پکڑ بھی لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ میں جب تک حیات ہوں اس کا بدلہ میرے ذمہ ہے، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ایک ہی بار اس نے میرے اوپر کیا ہے تو شریعت اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت دیتی ہے، ایک ہی بار کیا جائے۔ مگر چونکہ غم و غصہ بہت زیادہ تھا تو لوگوں نے اس کو بعد میں جلا بھی دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نجف میں ہے، اس لیے شیعہ لوگ زیادہ نجف میں جاتے ہیں مدینہ کو چھوڑ کر کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ مدبر تھے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا تھا میں نے اس کا جواب بھی دیا تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا، اور وہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ ملک شام سازشوں کا اڈا ہے یا مخبر بہت ہے، اس لیے امیر کا محفوظ رہنا یہ اہل اسلام کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے انہوں نے ایسے انتظامات کر رکھے تھے۔ تو دو خارجی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ سن ہجری 60 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیمار ہوئے اور 22 رجب المرجب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس لیے 22 رجب کے جو کونڈے بنائے جاتے ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر خوشی کے طور پر بنائے جاتے ہیں، چاہے اس کا انتساب جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا جا رہا ہے، مگر شیعوں کے نزدیک جب انشاءاللہ تاریخ بتائی جائے گی تو ان کے نزدیک تقیہ ایک بہت بڑا عقیدہ ہے، یعنی حقیقت کے خلاف ظاہر کرنا، حقیقت کو چھپانا۔ خیر یہ ایک الگ عنوان شروع ہو جائے گا، باقی جمعہ کے بہت سارے، محرم کے ابھی 3 ہفتے باقی ہیں تو انشاءاللہ اس میں شیعوں کی پوری تاریخ آپ کے سامنے آئے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے بعد یزید حاکم بن گیا تھا، اور اس یزید نے مدینہ کے جو حاکم تھے ولید بن عتبہ، ایک شخص کو خط لے کر روانہ کیا اور کہا کہ تو مدینہ جا اور مدینہ کے والی ولید بن عتبہ سے ملاقات کر اور ان سے کہے کہ اب میں حاکم بن چکا ہوں، اور امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھی دی جائے۔ اور بڑے بڑے صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کی میرا نائب بن کر کے خاص طور پر اپنے ہاتھ پر بیعت لے۔ یہ شخص رات کے وقت میں پہنچا مدینہ میں، اس نے دربان سے کہا کہ والی مدینہ سے مجھے ملنا ہے۔ دربان نے کہا اس وقت ان کے آرام کا وقت ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی، صبح میں ملاقات کریں گے۔ تو اس نے کہا بہت اہم پیغام لے کر کے آیا ہوں ملک شام سے۔ اس کو اجازت دی گئی تو والی مدینہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے بہت غم کا اظہار کیا اور کہا کہ اب یزید حاکم بن چکا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ سب سے یزید کا نائب بن کر کے آپ بیعت لیں، اور یہ ان 3 بڑے حضرات کو خاص طور پر بیعت لینے پر مجبور کرے۔ اب چونکہ حاکم کا حکم تھا تو رات کے وقت میں ہی ان تینوں حضرات کو بلایا گیا۔ ان تینوں حضرات کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی گئی تو ان لوگوں نے غم کا بہت اظہار کیا، اور اس کے بعد ولید بن عتبہ نے کہا کہ مجھے یہ بھی مکلف بنایا گیا ہے کہ آپ یزید کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو ان تینوں حضرات نے کہا کہ بھئی رات کا آخری پہر چل رہا ہے، صبح میں دیکھیں گے لوگ کیا چاہتے ہیں، اس کے مطابق پھر فیصلہ کریں گے، ابھی یہ موقع مناسب نہیں ہے۔ یوں کہہ کر کے تینوں حضرات باہر نکل گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی سواری لے کر کے مدینہ سے نکل گئے،
اور فجر کے وقت ہمیں ذوالحلیفہ تک پہنچ چکے تھے، تقریباً 22 کلومیٹر ہے، 9 کلومیٹر ہے، وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح بھی مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے حضرت حسین کو، فرمایا کہاں کا قصد ہے؟ کہا کہ مکہ جا رہا ہوں، مکہ جا کر استخارہ کروں گا۔ فرمایا آپ کوفہ مت جانا، یہ کوفہ والوں نے آپ کے والد کو دھوکہ دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچ گئے۔ اب یزید نے مکلف بنایا تھا ولید بن عتبہ کو کہ ان تینوں سے میری طرف سے نائب بن کر کے بیعت لے، مگر وہ اس معاملے میں بہت کمزور ثابت ہوئے اور یہ دو حضرات مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، تو فوراً ولید بن عتبہ کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا اور عمرو ابن سعید اشدق کو، جو بہت بدبخت اور گھمنڈی آدمی تھا، اس کو مدینہ کا والی بنایا گیا۔ اور کہا گیا کہ تو فوج روانہ کر مکہ، کس کے خلاف؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ اس شخص نے سب کا جائزہ لیا اور مدینہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے حامی لوگ تھے ان سب کو پیٹا، اور اس کے بعد کہا کہ میں فوج روانہ کرنا چاہتا ہوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، کون سب سے زیادہ ان کے خلاف سختی برتنے والا ہوگا؟ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے عمرو ابن زبیر، یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت دشمنی رکھتے تھے، تو اس نے کہا کہ میں سب سے زیادہ اپنے بھائی کے خلاف سختی کرنے والا آپ کو ملوں گا۔ چنانچہ اس کی ایک فوج بڑی بنا کر کے اس کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب یہ فوج مکہ پہنچی ہے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی فوج میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد عمرو ابن زبیر اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور امت میں اختلاف ختم کرو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے، انہوں نے آخر تک بیعت نہیں کی، پھر ہوا جو کچھ ہوا۔ ادھر کوفہ میں لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک شام میں انتقال ہو گیا اور یزید ان کے تخت پر بیٹھ گیا ہے، اور مدینہ کے تین حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے۔ تو یہ کوفہ والوں نے بہت سارے خطوط اور بہت سارے وفود مکہ روانہ کیے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، یزید حاکم بن گیا ہے اور اس کی حکومت امت مسلمہ کے سر پر ایک مصیبت ہے، آپ کوفہ آ جائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ اتنے خطوط بھیجے اور وفود سب ذہن سازی کر رہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر میں کوفہ چلا جاؤں گا تو ایک تو چونکہ یزید کے ہاتھ پر اگر بیعت نہیں ہوگی تو جنگ لازم ہے، مکہ میں جنگ ہو اس سے بہتر ہے کہ کسی اور علاقے میں جنگ ہو۔ جمعہ میں نے بتایا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائیوں نے گھیر لیا ہے، محاصرہ کر لیا ہے، مگر شہادت کو پسند کر لیا، مگر مدینہ میں جنگ کو پسند نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑ دیا، کوفہ کو اپنا کیپٹل بنایا تاکہ جنگ بھی ہو، چاہے جنگ جمل ہو کہ جنگ صفین ہو، وہ مکہ اور مدینہ کے باہر ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہو گیا کہ اب مجھے کوفہ جانا چاہیے۔ جب اتنے ڈھیر سارے تھیلا بھر کر کے خطوط آئے ہیں تو یقیناً میرے ساتھ کوئی غلط نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تحقیق کے لیے اپنے چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ کوفہ جاؤ، اور کوفہ والوں کے نام ان کے ہاتھ ایک خط بھی بھیجا کہ میں اپنے معتمد مسلم ابن عقیل کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیج رہا ہوں، اگر انہوں نے مجھے خط بھیجا کہ حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یہاں سے سیاسی امور اچھے انداز سے چلائے جا سکتے ہیں، تو پھر میں کوفہ آ جاؤں گا۔ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہوئے اور سیدھے کوفہ گئے۔ کوفہ میں مسلم ابن اوسجہ کے نام پر انہوں نے قیام کیا، ان کے گھر پر قیام کیا، لوگ کوفہ کے لوگ آ کر کے مل رہے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔
بیعت کرنے کے والوں کی تعداد تقریباً 12,000 سے 18,000 ہو گئی۔ مسلم ابن عقیل بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ یہاں حالات سازگار ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ گئے تو مکہ اور مدینہ کے لوگ تو ان کو تسلیم کرتے ہیں، اہل کوفہ بھی ان کو تسلیم کر لیں گے، تو یہ امت مسلمہ کے بالاتفاق امیر بن جائیں گے، اور یزید کی مصیبت اہل اسلام کے سروں سے ختم ہو جائے گی، اور انتشار سے پورا زمانہ پاک ہوگا۔ اور یہی اچھی نیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اہل کوفہ کی سرزمین آپ کے لیے بہت ہموار ہیں، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری تیاری کر لی، مگر ان سے محبت کرنے والے خاص طور پر عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حسین، اگر لوگ میرے بارے میں بدگوئی نہ کرے تو تمہارے سر میں اپنے ہاتھ کو پیوست کر لوں اور تمہیں اتنا مضبوطی سے پکڑوں کہ یہاں سے کوفہ جانے نہ دوں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ادھر ادھر شہید ہو جاؤں، یہ بہتر ہے کہ مکہ میں قتل کیا جاؤ، یعنی جنگ پیش آئے تو دوسری جگہ پیش آئی، یہ مجھے مناسب لگ رہا ہے مکہ میں پیش آنے کے بجائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو چکے ہیں تو 3 دن کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ رکا ہوا تھا، اور فرمایا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا تھا، آپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 2 اختیار دیے، یا رسول اللہ آپ چاہے تو دنیا میں رہیں یا آپ چاہے تو اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جائیں۔ تو حضور نے آخرت کو ترجیح دی تھی، ہو سکتا ہے آپ نے جو فیصلہ کیا ہے آپ کے حق میں وہ بہتر ہو اور اس بستی کی طرف جانا آپ کے لیے اچھا ہو۔ پھر ان کے گلے لگ کر زاروں قطار روئے اور فرمایا، شہادت کے راستے پر جانا آپ کا مبارک۔ یہ حضرات صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ اہل کوفہ کے لوگ غدار ہیں اور ان کے ساتھ بھی غداری ہوگی، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ارادہ کر لیا مکمل کہ جانا ہی ہے، اور سفر شروع بھی ہو گیا۔ یہاں مسلم بن عقیل مسلم ابن اوسجہ کے گھر پر بیٹھ کر 18,000 لوگوں کے بیعت لے چکے تھے حضرت حسین کے نائب بن کر۔ یزید کو پتا چلا کہ کوفہ میں نے جن کو والی بنا رکھا ہے ان کی گورنری میں حضرت حسین کے نائب بن کر مسلم ابن عقیل بیعت لے رہے۔ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو لوگوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل یا حضرت حسین کے نام پر بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جب تک کوئی میرے خلاف تلوار نہیں اٹھاتا میں اس کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے بہت نرمی کا معاملہ اختیار کیا، مگر ہر جگہ مخبر ہوتے ہیں اور کوفہ میں سب سے زیادہ مخبر تھے۔ تو انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم ابن عقیل کو اجازت دے رہے ہیں کہ حضرت حسین کے نائب بن کر کے وہ یہاں بیعت لے گئے۔ تو یزید نے ان کو گورنری سے معزول کر لیا، اور اس کے بعد یہاں کا گورنر عمر ابن سعد کو بنایا، کہا کہ تم وہاں کے گورنر۔ ابن زیاد کو گورنر بنایا تھا، وہ بصرہ کا بھی گورنر تھا اور اب اس کو کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا تھا۔ ابن زیاد کو گورنر بنانے کے بعد اس نے گھیرا تنگ کرنا شروع کیا مسلم ابن عقیل کے خلاف۔ جہاں جہاں پتا چلا کہ کس کے گھر میں ہے مخبری ہو جاتی تھی، تو حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بدلتے رہتے تھے۔ آخر میں ایک فوج کو تلاش کے لیے بھیجا، تو جس گھر کے بارے میں خبر ملی تھی اس گھر کا محاصرہ کیا گیا۔ مسلم ابن عقیل سمجھ گئے کہ اب مجھے نہتہ سمجھ کر کے یہ لوگ شہید کر دیں گے، تو مسلم ابن عقیل نے خود گھر میں رہ کر کے ان کو 3 دفعہ گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا، مگر ان لوگوں نے رسی میں آگ لگا کر کے گھر کے اندر ڈالتے رہے۔ جب دم گھٹنے لگا تو وہ نکلنے پر مجبور ہوئے۔
محمد ابن اشعث سے ان سے کہا کہ میری ایک آپ سے وصیت ہے، میں اگر شہید ہو جاؤں تو آپ ایک پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دینا کہ آپ وہاں سے واپس چلے جائیں، اہل کوفہ نے میرے ساتھ غداری کی ہے، میری یہ حالت ہے تو آپ کی کیا حالت ہوگی۔ تو محمد ابن اشعث نے فوری طور پر کہا آپ کی وصیت پر میں عمل کروں گا، فوری طور پر قاصد روانہ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کے اطلاع دی۔ یہاں مسلم ابن عقیل کو ابن زیاد کے محل میں پکڑ کر لایا گیا اور اس کے بعد ان کو قتل کرنے سے پہلے مسلم ابن عقیل نے عمر ابن سعد سے کہا کہ میں 3 وصیتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں مگر رازداری کے ساتھ۔ تو عمر ابن سعد چونکہ ابن زیاد کا چاپلوس تھا، چمچے ہی ماحول خراب کرتے ہیں اور سب سے پہلے مروڑی بھی وہی جاتے ہیں، تو عمر ابن سعد نے کہا ابن زیاد کے سامنے میں تمہاری کیسے وصیتیں قبول کر سکتا ہوں؟ تو ابن زیاد نے کہا کہ بھئی کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو تنہائی میں جا کر ان سے کہیے۔ تو عمر ابن سعد نے جب اجازت ملی تو مسلم ابن عقیل کی 3 باتیں سنی۔ انہوں نے کہا پہلی بات کہ میں جب سے کوفہ میں آیا ہوں 700 درہم کا میرے اوپر قرض ہو گیا، اب میری شہادت بہت قریب ہے، آپ میری طرف سے یہ 700 درہم ادا کر لینا، چونکہ رشتہ دار تھے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے آدمی کو بھیج دینا جو ان کو سختی کے ساتھ روکے، ورنہ میں نے ان کو خط لکھا ہے اور وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تو میرے ساتھ جو غداری ہوئی ہے اس سے زیادہ بھیانک ان کو حالات پیش آئیں گے، مجھے ان کی فکر ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی جب مجھے شہید کر دیا جائے تو ابن زیاد سے میری نعش کو لے لینا اور مجھے دفن کرنا۔ عمر ابن سعد آیا ابن زیاد کے پاس اور 3 باتیں کہہ دی، کہا مجھے رازدار بنا کر کے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا امانت داروں کو جب رازدار بنائے جاتے ہیں تو وہ خیانت نہیں کرتے، تجھے یہ باتیں اپنے پاس ہی رکھنی چاہیے تھی، میرے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو ادھر بھی ذلیل ہو رہے ادھر بھی ذلیل ہو رہے، تو چمچوں کا ویلیو کہیں بھی نہیں ہوتا اور یہ سب پورا ماحول خراب کرتے۔ خیر، حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیت کی تھی، ابن زیاد نے کہا کہ 2 تو پوری کرنے کی تمہیں اجازت ہے، 700 درہم کا قرضہ تم ادا کرو، حضرت حسین کے پاس جاؤ، اگر وہ یہاں نہیں آتے تو ہم ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں کریں گے، لیکن ان کو شہید کرنے کے بعد نعش تمہارے حوالے نہیں کی جائے گی، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ پھر مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت پر لے جایا گیا اور بوکیر نے ان کو شہید کیا۔ تسبیح پڑھتے ہوئے انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اطلاع پہنچی کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوفہ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، چونکہ ایسا تو نہیں تھا کہ آج شہید ہوئے تو کل اطلاع مل جائے، پہنچنے میں بہت تاخیر ہو جاتی تھی۔ تو کوفہ کے قریب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ چکے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو خط لکھا، مکہ کے حاکم نے بھی ابن زیاد کو خط لکھا، کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل چکے ہیں، یہ نواس رسول ہے، بہت آزمائشی حالات سے تم گزر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قاضی ابو شریح نے بھی کہا تھا عمرو ابن سعید اشدق کو، جب ولید بن عتبہ کو مکہ کا حاکم بنایا تھا اور ہٹا دیا گیا تھا تو عمرو ابن اشدق کو کہا تھا قاضی ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مکہ میں جا کر کے فتنہ مت مچانا۔ فتح مکہ کے دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے دونوں کانوں نے اس حالت میں یہ حدیث سنی ہے کہ جب کہ میری دونوں آنکھیں حضور کی زیارت کر رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ آج کے بعد مکہ میں قتال حرام ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر قتال کیا ہے تو اللہ نے میرے واسطے حلال کیا ہے، تمہارے واسطے نہیں، اور میرے واسطے بھی حلال ہوا تو تھوڑی مدت کے لیے، اس کے بعد کے لیے حرام ہو چکا ہے، مکہ کو عزت اللہ نے بخشی ہے۔ مگر قاضی ابو شریح کے جواب میں عمرو ابن سعید اشدق نے کہا تھا یہ حدیث تم سے زیادہ میں جانتا، مگر اس کے بعد اس نے اس پر عمل نہیں کیا۔
خیر، مروان نے بھی خط لکھا ابن زیاد کو، مکہ کے حاکم نے بھی خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، ان کا بڑا خیال رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ابن زیاد نے 4000 افراد پر مشتمل فوج بھیجی تاکہ ان کو گرفتار کر کے لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قادسیہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے ایک شخص کو قاصد بنا کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا، کہ تمہارے خطوط دیکھ کر کے، مسلم بن عقیل کی سفارش اور تحقیقات کو سن کر کے میں تمہارے پاس آ رہا، اور تم نے ان کے ساتھ بھی غداری کی اور میرے ساتھ بھی تم غداری کرتے ہو۔ پھر جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جنگ نابزور ہے، تو جب مکہ سے نکلے تھے تو بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، اطراف کے دیہات وغیرہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب جس کو واپس یہاں سے جانا ہو چلے جائے، میں ان کی جانوں کی ہلاکت کا کوئی ذمہ دار نہیں۔ چنانچہ صرف اہل مکہ میں سے جو 72 لوگ آئے تھے وہ باقی رہے، باقی سب لوگ چلے گئے۔ جب عمر ابن سعد کی فوج آئی ہے ابن زیاد کی طرف سے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اہل کوفہ نے مجھے وفود بھی بھیجے تھے اور خطوط بھی بھیجے تھے، تو میں ان کی باتیں سن کر یہاں آیا۔ اب میرے 3 آپشن ہیں، ان میں سے کوئی ایک میں اختیار کرنا چاہتا ہوں، یا تو میں مدینہ واپس جاؤں، میرا راستہ چھوڑ دیا جائے، یا اسلامی سرحدوں پر چلا جاؤں اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کروں، یا میں خود یزید سے ملاقات کروں اور بالمشافہ میری اس سے بات ہو، اور اس کے بعد میں جو چاہوں کروں، چاہے تو بیعت کروں چاہے تو انکار کر دوں۔ یہ بیعت کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، بلکہ اگر اس کو امیر بنایا جائے تو کئی شرائط کے ساتھ بنایا جائے تاکہ اہل اسلام کو نقصان نہ پہنچے۔ خیر، عمر ابن سعد کو یہ تینوں شرائط سمجھ میں آئی، اس نے یہی خط لکھ کر کے بھیجا ابن زیاد کے پاس، یہ تو کوئی معمولی شرائط ہے، پوری کر لی جائے تاکہ یہ امت ایک بہت بڑے فتنے سے بچ جائے۔ ابن زیاد کے پاس جب یہ تینوں شرائط والا خط پہنچا تو ابن زیاد خوش ہو گیا کہ معاملہ دفع دفع ہو جائے گا، مگر اس کے دربار میں شمر نام کا ایک شخص بیٹھا تھا جو اہل بیت کا سب سے زیادہ دل میں بغض رکھنے والا۔ اس نے کہا، حضرت حسین تمہارے قلم رو میں آ کر کے یہ کہہ رہے کہ مجھے مدینہ جانے کا راستہ چھوڑ دیا جائے، ان کی ہمت کتنی ہے؟ اگر یہ دوبارہ مدینہ چلے گئے تو بڑا لشکر تیار کر کے تمہارے خلاف فوج کشی کریں گے۔ اور بہت سارے ایسے چیلے ہوتے ہیں خفیہ بردار، تو انہوں نے ابن زیاد کو چڑھایا۔ ابن زیاد نے کہا کہ بات تو آپ کی درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جو کرسی پر ہوتے ہیں ان کو ڈر زیادہ ہوتا ہے کیڑا کب لگ جائے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تینوں شرائط جب ابن زیاد کے پاس گئی، ابن زیاد تو نرم پڑ گیا شروع میں، لیکن جب شمر کی یہ باتیں آئی تو اس نے ابن زیاد نے شمر کو ہی خط لے کر کے بھیجا عمر ابن سعد کے پاس، جو فوج لے کر کے حضرت حسین کے خلاف آئے تھے۔ عمر ابن سعد سمجھ گئے کہ یہ شمر نے پورا معاملہ خراب کیا ہے، اور بہت سخت لہجے میں کہا کہ تو نے پورا معاملہ خراب کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ شروع ہونے کے قریب ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قاصد اہل کوفہ کے نام بھیجا تھا، انہوں نے راستے میں ہی اس کو گرفتار کر لیا اور چھت پر چڑھا کر کے اس کو وہاں سے گرانے کا پلان تھا۔ اس قاصد نے کہا، اے اہل کوفہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا تک آ چکے ہیں، تم نے وفود بھی بھیجے تھے، تم نے خطوط بھی بھیجے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یہاں آئے۔ جب ان کو مدد کے لیے پکارا تو یہ عمر ابن سعد کی فوج نے ان کو چھت سے گرا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آخری جنگ کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس وقت مشورے کے لیے بیٹھے ہیں کیا کرنا چاہیے، کیا مدینہ کی طرف واپس چلے جانا چاہیے؟ کئی حضرات نے کہا
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب اہل کوفہ نے اتنی غداری کی ہے اور مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے، اب ہمیں یہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ملے گا، اور یزید کے مقابلے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے بظاہر، جو ہم مشن کو لے کر کے نکلے ہیں، تو واپسی کا راستہ ہمیں بہتر معلوم ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت خبر ملی کہ قاصد کو بھی چھت سے گرا کر شہید کر دیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو ساتھیوں کی شہادت کے بعد اب زندگی کا مزہ نہیں رہا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم چلے جائے اہل کوفہ کے پاس، کربلا جائے، مسلم ابن عقیل سے بڑا درجہ آپ کا ہے، اگر انہوں نے مسلم ابن عقیل کے ساتھ غداری کی ہے تو آپ کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، آپ نواسے رسول ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی بات آئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ یہ تھا کہ جب اہل کوفہ سپورٹ کرے تو مکہ اور مدینہ یعنی حجاز کے لوگ تو میرے سپورٹ میں ہیں، یہ یزید کی مصیبت امت مسلمہ کے سر سے ختم ہو جائے گی اور امت کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قدم بڑھائے، 2 محرم الحرام عقر نامی جگہ، یہ کربلا میں ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے اور اس وقت ان کے اوپر پانی وغیرہ سب بند کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس ابن علی ان کو بھیجا اور چھوٹے سے لشکر کو بھیجا کہ دریائے فرات کے روکنے کے لیے جو لشکر کھڑا ہے ان سے مقابلہ کرے، اور اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے تو پانی چند مشکلوں میں بھر کر لے کر آئے۔ چنانچہ عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مقابلہ کرتے ہوئے دریائے فرات سے چند مشکے بھر لیے اور اس سے کام چلائے۔ وفات سے 3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ چکے تھے اور ارادہ کر چکے تھے کہ اب چاہے مجھے نفع ہو کہ نقصان ہو، میں اس کام کو انجام دے کر کے رہوں گا۔ اس کے بعد عمر ابن سعد جو فوج لے کر کے آیا تھا، یہاں صرف 72 افراد ہیں اور یہاں 4000 لوگ ہیں، کتنے گنا زیادہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی معاملے کی تحقیق کے لیے گئے، 9 محرم الحرام جمعرات کا دن تھا، اور انہوں نے تحقیق کی تو کہا کہ یہ لڑنے کے ارادے سے ہی ہمارے خلاف فوج کشی کر رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کا لڑائی کا ارادہ ہے تو آپ اس وقت رک جائیے، ہم رات اللہ کے حضور میں گزارنا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کا ذکر پسند ہے، نماز محبوب ہے، قرآن کی تلاوت پسند ہے، استغفار ہمیں پسند ہے، ہم رات بھر سجدوں میں اللہ کے سامنے رات گزاریں۔ چنانچہ اہل بیت کے ایک مختصر سے قافلے نے پوری رات اللہ کے سامنے گزاری اور کہا کہ صبح میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں لڑنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ چنانچہ رات بھر اللہ کے سامنے یہ روتے رہے۔ اس کے بعد پھر صبح کے وقت میں جنگ شروع ہوئی ہے۔ سب سے پہلے علی اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے کو شہید کیا گیا۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھسے تھے کہ میں حسین ابن علی کا بہادر بیٹا ہوں۔ چنانچہ دشمنوں نے ان کو زخمی کر دیا اور پھر تلواروں کے ذریعے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد جب اطلاع ملی ان کی شہادت کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے پاس بلا اور گود میں لیا۔ گود میں لے کر بیٹھے ہی تھے کہ دشمن کا ایک تیر آیا اور یہ چھوٹے بیٹے کو لگا اور خون کے فوارے اڑے۔ انہوں نے وہ خون ہاتھ پر لیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور زمین پر رکھا اور کہا اے اللہ، یہ نواز رسول کے ساتھ کیا ہو رہا، اس کے بدلے میں تو ان سے انتقام لے، لا تغادر منہم احدا، ان میں سے ایک کو بھی مت چھوڑنا۔ اس کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن زینب جو رو رہی تھی ان کو تسلی دی اور فرمایا میری شہادت پر سینہ چاک مت کرنا، نوحہ اور ماتم مت کرنا، میں جب شہید ہو جاؤ تو زبان سے ایسے الفاظ مت نکالنا جیسے ماتم اور نوحے کے موقع پر نکالے جاتے۔ پھر پیاس کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے دریائے فرات کے جب قریب گئے تو ایک تیر لگا آپ کو گلے میں اور خون کے فوارے نکلے۔ اس کے بعد جب آپ نڈال ہو کر کے زمین پر گرے ہیں تو سب طرف سے لوگوں نے حملہ شروع کیا۔ سنان ابن انس، سعد ابن عمر، ابن زیاد اور جتنے لوگ شامل تھے اس میں یہ سنان ابن انس نے آپ کے سر کو بدن سے جدا کر دیا اور خولہ کے سامنے آپ کے سر کو پھینکا۔ یہ خولہ یہ سر لے کر کے ابن زیاد کے دربار میں جا رہا تھا تاکہ سب سے پہلے انعام وصول کرے۔
مگر دربار کا دروازہ بند ہو چکا تھا، تو اس نے اپنے گھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رات میں رکھا اور اپنی بیوی سے کہا کہ دنیا جہاں کا خزانہ لے کر کے آیا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ لوگ سونے چاندی کے خزانے لے کر آتے ہیں اور تو نواز رسول کا سر لے کر کے آیا ہے، آج کے بعد تو اور میں ایک گھر کے اندر نہیں رہ سکتے۔ اس کے بعد خود اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے دیکھا کپڑے دھونے کا جو ٹب ہوتا ہے اس کے اندر حضرت حسین کا سر رکھا گیا تھا، اور آسمان سے لے کر نیچے سر تک ایک نور پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ابن زیاد کے دربار میں وہ سر لے جایا گیا۔ ابن زیاد نے چھڑی کے ذریعے ہونٹوں اور دانتوں کے ساتھ بہت دیر تک کھیلتا رہا۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، آپ نے سنا ہوگا دار ارقم حضور کا سب سے پہلا مدرسہ ہے جن کے گھر میں چلتا تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کافی دیر تک یہ ان ہونٹوں کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے تو ان سے رہا نہ گیا اور کہا خدا کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک انہی جگہوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، آج تو چھڑی کے ساتھ ان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بد دعا دی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے پاس لے جایا گیا اور اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ابن زیاد اس حد تک پہنچے گا کہ نواسہ رسول کے سر کو بھی قلم کر دے گا۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے نوحہ شروع کیا اور یزید نے حکم دیا تھا کہ نواسہ رسول کی شہادت پر تم ماتم کرو اور نوحہ کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی بہن کو تسلی دے رہے کہ میری شہادت پر ماتم اور نوحہ مت کرنا، چلا پکارا مت کرنا، گریبان چاک مت کرنا، اور یزید اپنی بیوی کو حکم دے رہا ہے کہ نواسہ رسول کی شہادت پر ماتم کرو۔ اب جو ماتم کرتے ہیں وہ کس کی بات پر عمل کرتے ہیں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خیر، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا 10ویں محرم۔ یہاں 10ویں محرم کا سورج طلوع ہو رہا ہے اور آفتاب اہل بیت کے سورج کو بھی غروب کر رہا ہے، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح کی باطل کے سامنے شجاعت اور بہادری کا اظہار کیا ہے، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اہل حق کو اہل باطل کے خلاف سینہ سپر ہونے میں نہ جان کی پرواہ کرنی چاہیے نہ مال کی پرواہ کرنی چاہیے، بلکہ سب کچھ دین کے خاطر لٹا دینا چاہیے۔ یہ واقعہ کربلا کا سبق ہے۔ ایک اور اہم سبق یہ ملتا ہے کہ شہادت سے پہلے کی جو رات ہے وہ پوری رات اللہ کی طرف عبادت میں گزری۔ آج ہم اندازہ لگائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کربلا سے دیے ہوئے اسباب کو زندہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کے دین کے نام پر کلنک لگایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان غم مناتے تو اپنی ذاتوں پر کیسا ظلم کرتے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں ان میں ایک محرم بھی ہے، اپنی ذاتوں پر ظلم مت کرو۔ تو اہل کوفہ نے حضرت علی سے بھی غداری کی، مسلم بن عقیل سے بھی غداری کی، اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تنہا چھوڑ دیا، اور واقعہ کربلا کو، یہ معرکے کو تنہا 72 افراد نے ہی اس میں شرکت کی، اور 72 افراد اس میں شہید ہو گئے تھے، اور ابن زیاد کی جو فوج تھی اس میں 88 لوگ مارے گئے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی تھی، رات میں خواب میں بھی دیکھا تھا کہ حسین آج شام میں آپ ہمارے پاس ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہو بہو ثابت ہوئی، اور 10ویں محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اصل جو واقعہ کربلا کا پیغام ہے ان کو اپنی زندگی میں داخل کرے، اور دین اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے، دین اسلام کی خدمت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذریعے ایسے کرتوت محرم کے مہینے میں ہو کہ جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو، اور قیامت کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اس سے پاک ہو۔ بہت سارے لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں، بہت جذبات میں آ کر کے کرتے ہیں، مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ ان کی ساری کوششیں دنیا میں ہی ختم ہو جائے گی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے۔ ہم اپنے جذبات کے پابند نہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں۔
جذبات چاہے ہمیں کچھ بھی کہتے ہو مگر ہم ان جذبات میں بھی شریعت کے پابند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے صحیح اسباق ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں بھی قبول فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔